सांस का मतलब जान नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे कि सांस का मतलब जान नहीं है, सांस का मतलब जान नहीं है, सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। और प्यार की बाजी हार गए तो, अल्लाह फरमाए, प्यार की बाजी हार गए तो हार के भी नुकसान नहीं है, हार के भी नुकसान नहीं है। अखबार कुछ कहे, मीडिया कुछ कहे, लेकिन असल में ये है जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, असल यही है जो इस शेर में है। आज सुनिए, बहुत तवज्जो सुन रहे हैं कि जीना कोई आसान नहीं है, सांस का मतलब जान नहीं है, ज़हनों में वो जंग है जारी। सुने और बताएं, शेर आप तक पहुंचा। ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं है, जिसका कोई ऐलान नहीं है। ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं है। 60 साल 65 साल कलम घिसते, मेहनत करते, रियाजत करते गुज़रते हैं, तब पीरज़ादा कासिम या 70-80 बरस खिदमत अदब करते हुए गुज़रते, तो डॉक्टर हमारे आनंद मोहन जुस्सी गुलजार की शख्सियत बनती है। मगर किस तरह से वैल्यूज़ बिखरी हैं, किस तरह से उनका ज़वाल आया है कि 4 दिन के अंदर कोई आदमी निकल के सामने आया था, या 50-50 साल की मेहनत करने वालों का कोई नाम लेने वाला नहीं था। अब मैं शेर पेश करता हूँ कि ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं है, आज की दुनिया उसको जाने, आज की दुनिया उसको जाने, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। आज की दुनिया उसको जाने, जिसकी कोई पहचान नहीं है। गाँव के मेले पर घट देखो, गाँव के मेले पर घट देखो, शहर में हिंदुस्तान नहीं है, शहर में हिंदुस्तान नहीं है, जीना कोई। आखिर में मैं एक अभी हाल में ही एक नज़्म कही मैंने, जो बड़ी तकलीफ़ देह नज़्म है, मगर मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है मैं उसे पेश कर रहा हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। क्या कहने? नफ़रत के साथ भीड़ है,
نعرہ ہے، جوش ہے. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے. واہ واہ، بہت. میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں. بہت اچھی محفل ہے، اور میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کب حاضری ہو آپ کی خدمت. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی نظم آپ کو سناؤں، چونکہ اس وقت آپ کی سماعتیں بالکل وہاں پر ہیں جہاں مجھے پوری یعنی کوئی تکلف نہیں ہے اس طرح کی نظم سنانے میں. میں نہیں، واقعی آپ جتنے اعتماد کے ساتھ اور جتنے انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اپنی بہت ہی پسندیدہ اور ایک منتخب نظم ہے جس کا عنوان ہے امانت. چونکہ آپ لوگ اپنی اپنی تہذیبی زمینوں سے دور آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کا لطف زیادہ لیں گے، اس لیے کہ پوری نظم جو ہے نسٹالجیا پر ہے، مگر جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ آپ کو یہاں لائیں. تو میں نظم پیش کرتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی اس میں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. پیش کرتا ہوں. یہ ماضی، توجہ فرمائیے گا، یاد رہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے غور سے سن لیا کہ یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ماضی جو میری میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں مشاعروں میں، آپ کی محفل میں پڑھ رہا ہوں، ہمت ہو رہی ہے. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے. یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں ہوں. وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں، تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں. تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں. نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے. ہمارے علاقے میں ذمہ داروں کے رہنے کے گھر کو ڈیرا کہا جاتا تھا کہ نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے. ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے. ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے. رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے، دنیا کا سب سے کمزور پیڑ ہے یہ، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشاں محفوظ رکھا ہے. رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشاں محفوظ رکھا ہے. لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ، لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا. لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا. یہ ماضی، غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، نادان بچے کی طرح. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو. وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو. نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو. دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا. شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا. دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا. شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا. کھنکتی ہے رسوئی گھر میں اللڑ چوڑیاں اب تک، کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں اللڑ چوڑیاں اب تک. بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک. تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر. سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر. ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے. لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے. ارے تڑپ جانا چاہیے تھا آپ کو، میں نے کیا بیان کر دیا ہے کہ ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے. لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے. لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے. کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھو لے. لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے. کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھو لے.
اب آئیے، اب آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں۔ کیا فیصلے کرنا پڑتے ہیں زندگی میں۔ یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں، تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، اسے میں کیسے سمجھاؤں۔ نظم کا عنوان یاد رکھیے گا، امانت۔ اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا۔ اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا، اگر رکھوں، سنیے، جس کے لیے